اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، اور یہ پارٹ 1 ہے۔ اس کے 3 پارٹ ہوں گے تقریباً، اور یہ منہاج القرآن مجلے کے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی خلق میں تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال کیا اللہ نے۔ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اس زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتی ہیں۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پہ آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید 2 حصے ہیں۔ علیین، اس میں مومنین کی روحیں رہتی ہیں۔ سجین، اس میں کفار اور مشرکین اور منافقین کی روحیں رہتی ہیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے ڈی کمپوزیشن کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے ڈی کمپوزیشن سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ جیسے شہید کے بارے میں ذکر ہے کہ شہید بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں سے کمی پیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے۔ سورہ یونس کا یہ ترجمہ ہے، ایک آیت کا ترجمہ۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اپنی زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جو جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کے اندر ذکر ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں بلائی اور برائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ۔
ہمارے ساتھ صرف ایک نیک اور بد عمل جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہیں، پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص، ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اس عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ بیسیکلی یہودیوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ ان کی خواہش سب سے زیادہ زندہ رہنے کی ہوتی ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی، اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسے آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے، اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کی کوئی قید نہیں۔ ہمیں روزانہ اللہ رب العزت سے یوں دعا گو رہنا چاہیے کہ ہے میرے پروردگار، میری آخری وقت کو میری عمر کا بہترین حصہ بنا دے۔ اے میرے پروردگار، میرے آخری اعمال کو بہترین بنا دے۔ اے میرے پروردگار، وہ میری زندگی کے دنوں میں سب سے اچھا اور بہترین دن ہو جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی نیک آدمی وفات پاتا ہے تو فرشتے ایک نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں، تو وہ اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 1833۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب روحیں جا کے روحوں سے ملتی ہیں جو فوت ہونے والا، تو اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے۔ مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے، جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر اور منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا اور وہ اپنی پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے، ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تصور کریں کہ اگر کسی شخص کو 500 سال تک موت جیسی نعمت کا انتظار میں زندہ رہنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس زمینی دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اسے عذاب سمجھنے لگے گا اور ہر پل موت کو ترسے گا۔ ایسے میں اسے اپنی زمینی دنیا کی قید سے نجات دلانے کے لیے موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ یہ آج پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم پارٹ 2 پڑھیں گے، جس میں موت سے خوف یا تیاری اور قبر کی سختی اور عذاب اس کے بارے میں، اور موت کے بعد جسم اور روح کا کیسا تعلق ہوگا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا۔ پلیز جو بھی ہو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔